اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایات مولانا جلال الدین رومی۔ حکایت نمبر 5، زہر قاتل مشورہ۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اے فرعون، تو اسلام قبول کر لے، اس کے عوض تیری آخرت تو بہتر ہو ہی جائے گی، مگر دنیا میں بھی تجھے 4 نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ تو اعلان اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ بلندی پر افلاک اور ستاروں کا پستی میں جن و انس، شیاطین اور جانوروں کا پیدا کرنے والا ہے، پہاڑوں، دریاؤں، جنگلوں اور بیابانوں کا بھی خالق و مالک ہے، اس کی سلطنت غیر محدود ہے اور وہ بے نظیر ہے۔ وہ ہر شخص، ہر مکان کا نگہبان ہے، عالم میں ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کا محافظ ہے، نباتات میں پھول پیدا کرنے والا اور بندوں کے دلوں کی باتوں کو جاننے والا، سرکشوں پر حاکم اور ان کی سرکوبی کرنے والا۔ فرعون نے کہا، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ علیہ السلام مجھے بتلائیں، شاید ان عمدہ نعمتوں کے سبب میرے کفر کا شکنجہ ڈھیلا ہو جائے اور میرے ایمان لانے سے سینکڑوں کے کفر کا قفل ٹوٹ جائے اور وہ مشرف با اسلام ہو جائیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، جلد ان نعمتوں کے متعلق بیان کرو، ممکن ہے کہ میری ہدایت کا دروازہ کھل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی سے فرمایا، اگر تو اسلام قبول کر لے تو پہلی نعمت تجھے یہ ملے گی، تو ہمیشہ تندرست رہے گا اور کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا، اپنے خانہ تن میں تعلق خداوندی کا ایسا خزانہ دیکھے گا جس کو حاصل کرنے کے لیے تو اپنی تمام خواہشات نفسانیہ کو مرضیات الہیہ کے تابع کرنے کے لیے مجاہدات میں جان تک دینے کو تیار ہو جائے گا۔ اس سے جو دولت تجھے ملے گی وہ رشک حفت الاقلیم ہوگی۔ خواہشات کو ابر کو پھاڑنے کے بعد مہتاب حقیقی کا نور تابہ مست کر دیتا ہے۔ اے فرعون، جس طرح ایک کیڑے کو ہرا پتا اپنے اندر مشغول کر کے انگور سے محروم کرتا ہے، اسی طرح یہ دنیا حقیر تجھے اپنے اندر مشغول کر کے مولا حقیقی سے محروم کیے ہوئے اور تو کیڑے کی طرح لذائذ جسمانیہ میں مصروف ہے۔ تیسری نعمت تجھے یہ عطا ہوگی کہ ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ، اسلام لانے کے بعد تجھے 2 ملک عطا ہوں گے۔ یہ ملک تجھے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے کی حالت میں ملا ہے، اطاعت کی حالت میں کیا کچھ عطا ہوگا جس کے فضل نے تجھے تیرے ظلم کی حالت میں اس قدر دیا ہے تو اس کی عنایت وفا کی حالت میں کس درجہ تک ہوگی۔ اور چوتھی نعمت یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ جوان رہے گا اور تیرے بال بھی کالے رہیں گے۔ یہ باتیں سن کر فرعون کا دل بہت متاثر ہوا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اچھا میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کر لوں۔ اس کے بعد وہ گھر گیا اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے اس معاملے میں گفتگو کی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا جواب مولانا روم نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا۔ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا سے جب یہ ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا، ارے اس وعدہ پر جان قربان کر دے، کھیتی تیار ہے اور نہایت مفید ہے، اب تک جو وقت گزرا ہے سب بے فائدہ گزرا ہے۔ یہ کہہ کر وہ زار و قطار رونے لگیں۔ پھر انہوں نے کہا، تجھے مبارک ہو آفتاب، تیرا تاج ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیری برائیوں کی پردہ پوشی کی اور تجھے دولت باطنی دینا چاہتے ہیں۔ گنجے کا عیب تو معمولی ٹوپی چھپا سکتی ہے، مگر تیرے عیوب کو تو حق تعالیٰ کی رحمت چھپانا چاہتی ہے۔ میری تو رائے یہ ہے کہ تجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تجھے تو اسی مجلس میں فوراً اس دعوت حق کو خوشی خوشی قبول کر لینا چاہیے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت تمہیں دی کوئی ایسی ویسی بات تو نہ تھی جس میں تو مشورہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، یہ تو ایسی بات تھی کہ سورج جیسی رفیع المرتب مخلوق کے کان میں پڑتی تو
سر کے بل اس کو قبول کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر آ جاتا۔ اے فرعون، یہ عنایت تجھ پر خدا کی ایسی ہے جیسے ابلیس پر رحمت ہونے لگے۔ یہ حق تعالیٰ کا معمولی کرم نہیں کہ تجھے جیسے سرکش اور ظالم کو یاد فرما رہے ہیں۔ ارے مجھے تو یہ تعجب ہے کہ اس کے کرم کو دیکھ کر خوشی سے تیرا پتا کیوں نہیں پھٹ گیا اور وہ برقرار کیسے رہا؟ اگر تیرا پتا خوشی سے پھٹ جاتا تو دونوں جہاں سے تجھے حصہ مل جاتا، دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں نجات ہوتی۔ اللہ والوں کے انتھو جو زمین پر گرتے ہیں، فرشتے ان کو اپنے منہ اور پروں پر ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شہیدوں کے خون کے برابر انہیں وزن کرتے ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے فرعون سے کہا، تو پس و پیش نہ کر، ایک قطرے کو فوراً بہا دے اور اپنے نفس کو جھکا دے، تکبر کے باعث اعراض نہ کر تاکہ دریائے قرب حق سے تو مشرف ہو جاوے۔ دولت عظمیٰ اس قطرے کو ملتی ہے جسے خود سمندر طلب کرے۔ یہ تجھ پر نہایت ہی شفقت ہے کہ تجھے اصرار کے ساتھ بلایا جا رہا ہے، دریا رحمت خود تجھے بلا رہا ہے، تو کیوں دیر کرتا ہے؟ جلد اپنے آپ کو ان کے ہاتھ فروخت کر دے۔ اگر تو بے دست و پا اپنی ذاتی سعی سے اس دریا تک نہیں پہنچ سکتا، اپنے آپ کو حکم موسیٰ علیہ السلام کا بالکل مطیع کر دے، جن انعامات کا تجھ سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو ان پر بدگمانی مت کر، انہیں فریب و دھوکہ مت سمجھ، بلکہ ان انعامات کو جلد حاصل کر تاکہ تو کہیں غلط بینی سے دھوکہ کھا کر برباد نہ ہو جائے۔ اپنی گردن خدا کے سامنے جھکا دے، اس کی بشارت سے خوش ہو جا۔ کب تک سرکشی کرتا رہے گا اور گردن تکبر سے اونچی رکھے گا؟ تو کف مت کر، جلد محبوب حقیقی سے مل جا۔ وہ خالق و مالک تجھے تیرے گناہوں پر شرمندہ نہیں کر رہا، تو اس کا شکر ادا کر۔ خدا تجھے اپنے فضل سے اپنے تک رسائی کا راستہ دے رہا ہے۔ تو دوڑ کر جا، دیکھ تو صحیح اے فرعون، اس قدر تیرے کفر و عظیم کے باوجود اس کا اکرام تجھے کیوں کر قبول کر رہا ہے؟ کیا یہ انعام و عطا شاہی قابل قدر ایسا عجیب بازار کس کے ہاتھ لگتا ہے کہ ایک گل کے عوض گلزار ملتا ہے اور ایک دانے کے عوض 100 درخت ملتے ہیں؟ اس سوز و گداز کے ساتھ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے رغبت دلائی کہ جلد از جلد وہ رجوع اللہ کرے۔ فرعون نے وہی الفاظ پھر سے دہرائے، اچھا ہم اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ کر لیں۔ حضرت آسیہ نے کہا، اس سے بیان نہ کرو، وہ اس کا اہل نہیں، بھلا اندھی بڑھیا بازار شاہی کی قدر کیا جانے؟ نااہل کے وزیر بھی نااہل ہی ہوتے ہیں۔ ہر شخص نے اپنے ہم جنس سے ہی مشورہ لینا پسند کرتا ہے۔ الغرض فرعون نے حامان سے ساری باتیں کہہ دیں اور اس سے مشورہ مانگا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حامان یہ باتیں سن کر لال پیلا ہو گیا۔ غم و غصے میں آ کر اس نے اپنا گریباں چاک کر ڈالا، شور مچانا اور رونا دھونا شروع کر دیا، اپنی دستار کو زمین پر پٹک دیا اور کہا، ہائے حضور کی شان میں موسیٰ نے ایسی گستاخی کی، نعوذ باللہ! آپ کی تو شان یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کی مسخر، مشرق سے مغرب تک سب آپ کے پاس خراج لاتے ہیں اور سلاطین آپ کے آستانہ کی خاک بخوشی چومتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی سخت توہین کی ہے، آپ تو خود پوری دنیا کے لیے مسجود اور معبود بنے ہیں، آپ ان کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں۔ اگر حضور آپ کو اسلام کی دعا قبول ہی کرنا ہے تو مجھے پہلے مار ہی ڈالیے تاکہ کم از کم آپ کی یہ توہین اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں۔ اگر میری گردن فوراً مار دیں، میں اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا کہ آسمان زمین بن جائے اور خدا بندہ بن جائے، ہمارے غلام ہمارے آقا بن جائے۔ مولانا روم یہاں اس حامان بے ایمان کو مخاطب ہو کر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اے حامان مردود! کتنی ایسی حکومتیں جو مشرق تا مغرب پھیلی ہوئی تھیں، مگر خدا کے قہر سے آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ جو زہر قاتل مشورہ حامان نے دیا، اس کے بارے میں مولانا روم اظہار کرتے ہیں، یہ تکبر جو حامان میں تھا زہر قاتل تھا، اور اسی زہر آلود شراب سے حامان بدمست ہو کر احمق ہو گیا، اور اس ملعون کے مشورے سے فرعون نے قبول حق سے انکار
کر کے خود کو دائمی رسوائی اور عذاب کے حوالے کر دیا۔ جب فرعون حامان کے بہکاوے میں آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر دعوت حق قبول کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے تو بہت سخاوت اور عنایت کی تھی، مگر صد افسوس یہ گوہر نایاب تیرے مقدر میں نہ تھے۔ درس حیات: جاہل، احمق اور بد کردار سے اچھے مشورے کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ اگر عورت بھی صاحب کردار ہے تو اس سے مشورہ کر لو، وہ تمہیں اچھا مشورہ دے گی۔ بیوقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر، لیکن تنہائی سے بہتر ہے کہ اچھے لوگوں کی تلاش جاری رکھو، یقیناً تم ان تک پہنچ جاؤ گے۔